اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کلاس نہم مبادیاتی تعلیم آرٹس لیکچر نمبر 4 دینے جا رہی ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تعلیم کا عمومی تصور پڑھا تھا کہ تعلیم کا عمومی تصور کیا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ تعلیم کا اسلامی تصور کیا ہے اور اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی تصور تعلیم کے بارے میں پڑھیں گے کہ تعلیم کا اسلامی تصور کیا ہے، اسلام میں تعلیم کا کیا تصور ہے، اور اس کے بعد میں اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں پڑھیں گے اور اسلامی تصور تعلیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعلیم کا اسلامی تصور ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور ایک الگ نظریہ ہے جس سے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ قومی تعلیم اور نظام تعلیم اس نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں، اس لیے اسلامی تصور تعلیم کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ اسلامی تصور تعلیم جو ہے، اسلامی تصور تعلیم اس کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کو، اسلامی نظریہ حیات کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق، اسلامی نظریہ حیات کے مطابق جو ہے استاد اول اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اشیاء کے استعمال کا علم عطا فرمایا اور دوسرا علم اسے ہدایت کی صورت میں عطا کیا، جس کا نظام وحی کے ذریعے قائم کیا گیا، یعنی وحی کے ذریعے ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس طرح پہلا انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر دنیا میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی، ان کو چیزوں کے بارے میں بتایا اور پھر وحی کے ذریعے ان تک جو ہے تعلیم پہنچاتے تھے۔ اور اس کے بعد جو پہلا انسان ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے خود براہ راست علم ہدایت حاصل کی، اور پھر انسانوں کی تعداد جو وہ زمین پہ انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آئے اور معاشرہ بڑا بنتا گیا۔ علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی، یعنی کہ والدین اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ ہماری اسلامی تصور کیا ہے اور کیا تعلیم ہے، وہ اپنے بچوں کو بتاتے تھے، پھر ان کے والدین اپنے آگے بچوں کو بتاتے۔ جہاں جہاں معاشرے کی تہذیب اور ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ اس اسلامی معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجتا رہا۔ یعنی کہ جب آگے نئی قومیں آباد ہوتی گئی اور پھر جب معاشرے میں کوئی بگاڑ یا کوئی بھی اس طرح سے پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام بھیجتے جو انسانوں کی رہنمائی کرتے، اور اس طرح سے یہ نظام چلتا رہا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا، جن پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ عطا کیا، اور اب یہ ہمارے لیے اسلامی نظریہ حیات قیامت تک محفوظ ہے، یعنی قیامت تک آنے والے ہر جو بھی انسان ہیں انہیں اسی سے جو ہے ہدایت حاصل کرنی ہے اور اسی میں ان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ علم قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی مسلمانوں کی تعلیم کے مقاصد کا سرچشمہ بھی قرآنی تعلیمات ہیں، یعنی ہمارے پاس یہ محفوظ ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمیں اس سے ہی رہنمائی حاصل کرنی ہے قیامت تک کے لیے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ آگے ہے اسلامی نظریہ حیات، یعنی اسلامی نظریہ حیات کیا ہے؟ اسلامی نظریہ حیات کے بنیادی تصورات کچھ یہ ہیں۔ یہ کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے اور انسان کو اس میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کائنات اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور وہی حاکم اعلیٰ، اور اس تصور کا تقاضا ہے کہ انسان اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے دنیا بنائی، وہی سب کا خالق و مالک ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تمام کام اس کی مرضی کے مطابق ڈالے، یعنی کہ جو اللہ نے حکم دیا ہم اس کی مرضی کے مطابق تمام کام کریں۔ انسان کے لیے معیار عمل وہ تعلیمات ہیں جو قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہیں، یعنی رسول پاک قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہم نے اس کو
کو دیکھ کر اپنے آپ کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ نظریہ حیات دوسرے مذاہب کی طرح زندگی کو دین اور دنیا سے الگ نہیں کرتا، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی کہ ایسے دین بھی ہیں جو رہبانیت، اسلام ایک ایسا دین ہے جو رہبانیت کی ہمیں دعوت نہیں دیتا، یعنی کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے بالکل دین کی طرف ہی آ جائیں اور بس گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور بس عبادت کریں، ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے ساتھ چلنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام زندگی کے تمام شعبوں کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی معاشرتی ہوں یا تمدنی مادی ہوں یا روحانی معاشی ہوں یا سیاسی اور ملکی ہوں یا بین الاقوامی، یعنی کہ ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کا اصل مدعا تمام روئے زمین پر خدا کے حکم اور اس کے قانون کا نفاذ اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنا ہے۔ یہ تصور اپنے محسوس تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی تشکیل کرتا ہے۔ آگے ہے اسلامی تصور تعلیم۔ اسلام میں تصور تعلیم، اسلام یعنی کہ اسلام میں تصور تعلیم کا تصور کیا ہے؟ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے، یعنی کہ ہر وقت اس کی تربیت کی جاتی ہے، ایسا نظام میں تعلیم ہے، اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین، بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے۔ اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ ان کی اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور اس کے حکم پہ چل کے ہی ہم جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یعنی اسلامی تعلیم اور اسلامی تعلیم کا مدعا یہی ہے، یعنی کہ ہم اسلامی نظام جو تصور تعلیم ہے اس میں یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم نے سارے کام ایسے کرنے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ ہمارے تمام کام ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور اپنے تمام زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی کامیابی ہو۔ اور آج کے سبق میں ہمارا اتنا ہی ہے۔ لیکچر میں ہم نے ان 3 چیزوں کو بارے میں پڑھا کہ تعلیم کا اسلامی تصور کیا ہے، اور اسلامی نظریہ حیات جو ہے وہ اس کا بنیاد ہوتی ہے کہ نظریہ کے بغیر کوئی بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں پڑھا، اور اسلامی تصور تعلیم کیا ہے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی، اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے اچھے سے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ یہی ہمارے 3 ٹاپک تھے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی، بہت شکریہ۔